اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ سابقہ آیتیں جو اس سے پہلے اور اس کے ساتھ جڑی بھی ہیں، انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق تذکرہ کیا گیا۔ انسان سے خاص طور پر وہ انسان جو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے قائل نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، یہ یقین رکھ کر آگے بڑھنا۔ جو بھی چیز بندے کو حاصل کرنے کے لیے طریقے بتائے، آگے بڑھنے پر اس کو چیز ملی بھی۔ جب ملی، جہاں سے ملی وہ اپنے علم کو، فکر کو، عقیدے کو وہیں پر لا کر روکنا نہیں۔ جہاں سے چیز ملی ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا فرما ہے۔ ذہن کو وہاں تک بڑھانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مالی اسباب وغیرہ بھی، جب مال بھی ہاتھ میں آتا ہے، جہاں سے آیا ہے، جس طریقے سے آیا ہے، اس کے پیچھے دینے والی ذات اللہ ہے۔ تنگی بھی فلاں وجہ سے ہو گئی، فلاں ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی ذات، قدرت کا فرما ہے۔ ہر چیز کسی نے مدد کی، آپ کو اقرار ہے، اعتراف ہے، اس نے مدد کی، اس کی مدد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ یہ ذہن کو آگے بڑھانا۔ تو انسان کی ایک عام عادت کو ذکر فرمایا تھا، اسی لیے وہاں تفسیر میں ذکر کیا گیا، یا انسان سے عام طور پر مراد ہے غیر ایمان والا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر بھی تربیت کی کمی کی وجہ سے، توحید کے سبق کے صحیح طور پر یاد نہ رکھنے، نہ سمجھنے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بھی یہ خرابی ہے کہ جب اس کی دنیاوی اعتبار سے حالت اچھی ہو جاتی ہے، اچھی ہوتے رہتی ہے، ترقی کرتے چلتا ہے، تو سمجھنے لگتا ہے کہ میرے رب کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، میرے ساتھ بڑا احسان کیا، مجھے انعام و اکرام سے، اعزاز سے بخشا۔ لیکن یہی حالت میں جب نزول ہوتا ہے، تنزلی ہوتی ہے، گراوٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ مجھے میرے رب نے، یہ الفاظ نہیں کہتا، دماغ میں جو لاتا ہے، خیالی اور فکری جو زبان ہے، وہی قول سب سے زیادہ ہے، یہ زبان سے بڑھ کر دل والی کیفیت۔ مجھ کو میرے رب نے کہیں کا نہیں رکھا۔ ان دونوں کے ضمن میں بات بتائی گئی کہ جو دیے تھے، عطا کیے تھے، یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش تھی، اور اس کیفیت میں تبدیل کرنا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس میں بندے کا عمل کا بھی دخل ہے، یہ ایک بڑا سبق ہے۔ تو اب ان آیتوں میں بتلاتے ہیں آج کی اس میں کہ بندے کی جو سوچ ہے، بات ایسی نہیں، جو تیرے پر مصائب اور تنگیاں، جو حالت کی تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے، تو سمجھو کہ دنیائی آفات تیرے پر مسلط کر دیے گئے، وہ آفات آپ کی وجہ سے، آپ کے اپنے والوں کی وجہ سے، یا آپ کی حکومت کی وجہ سے، یا آپ کی قوم کی وجہ سے، جو بھی ہو سو ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فرما ہے۔ تیرا جو سوچنا ہے یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں، بلکہ تجھ میں جو خرابیاں ہوئی یہ ہوئی کہ بلا تکریمون الیتیم، جب تجھ کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا تھا، عطا کیا تھا، حالت اچھی کیا تھا، تو تیرے مقابلے میں جو انسانوں کا فریق ہے، قریب کے، دور کے، اپنے بستی کے، غیر بستی کے، جو بھی ہو، اس میں جو کمزور ہیں،
ان کی کمزوری کی طرف تو نے توجہ نہیں کی. کمزوری میں بھی یتیم جو باپ کے سہارے کے بغیر جی رہا ہو, ایسے کو تو نے ٹارگٹ بنا دیا, نشانہ بنا دیا. ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کیا. اسی لیے ہر شخص کو بچوں کو تعلیم و تربیت خاندان کے افراد کو دینے کے لیے بڑوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں. آپ اپنے طور پر یہ خیر کا کام سمجھ کر خفیہ طور پر کرتے رہنا, ساتھ ہی ساتھ یہ تاکید کرتے رہنا, دیکھو بیٹا اپنے بھائیوں کا, خاص طور پر اپنے بہنوں کا اپنی زندگی میں ہمیشہ خیال رکھنا. اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. پھر اقربا پروری کا, اڑوس کا, پڑوس کا. شہر کی ایک معزز شخصیت تھی, حال حال میں انتقال بھی فرما گئی. ان کا ایک طریقہ تھا, ایک صاحب بڑے لاچار, زندگی کے ذرائع اسباب سے ہر مہینہ اپنے طور پر وہ صاحب کے گھر جا کر زندگی کے گزارے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو دیتے تھے, آتے تھے. جو دیتے تھے ان کے بھی کئی بچے ہیں, لیکن ان کا یہ عمل ان کے بچوں کو بھی عطا پتہ نہیں. ایک زمانے تک یہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا, اپنے بچے کو بلایا, اس کے بعد کہے کہ جب اس کے بعد دینے لگے تو پیسے دے کر بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں گھر پہ جانا, کھٹکا مارنا, ان سے کہنا کہ ابا دیے ہیں, یہ دے کر آنا. اب وہ نیچے سے اوپر دیکھنے لگے, خیر کیا وجہ ہے سمجھے نہیں, لے لیے. پھر دوسرے مہینے میں بھی اسی بچے کے ہاتھ سے بھیجے, لے تو لیے. پھر بعد میں آ کر ذکر کرنے لگے, اب تک تو آپ خفیہ دیا کرتے تھے, اب بچوں کے ساتھ بھجوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بھجوانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کرنا چاہتا ہوں, زبان سے نہیں عملی زندگی سے, تاکہ کل کے دن بچوں کو پتہ چلے کہ تیرا باپ اپنی زندگی میں کیا کیا کرتا تھا. بحیثیت مسلمان ایک شخص کے اوپر ذمہ داریاں اور کیا کیا لاگو ہوتی ہیں, یہ عملی طور پر میں بچوں میں تربیت کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں, ورنہ آپ کو رسوا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. واللہ تکرمون الیتیم, تم تو خود نتیجے کو دیکھ رہے ہو, اچھے سے بری حالت میں آ گئے, خوشحالی سے بدحالی میں آ گئے, اپنے کارستانیوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے. ایک عام حالات کو دے دیے, خالی یتیم کے ساتھ ہی نہیں, اس میں بیوہ آتے ہیں, دیگر آتے ہیں, ساری چیزیں آتے ہیں. سب سے زیادہ خاندان کے قریب سے قریب تر افراد جو مستحق ہیں ان کے اوپر توجہ دینا. اس کو حدیث شریف میں آیا کہ اجران, ایسے شخص کو ایک نہیں دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ایک تو خیرات کرنے کا, دوسرا خیرات کرنے میں جو ترجیحی پہلو اختیار کیا ہے, صلہ رحمی کو اختیار کرتے ہیں, اس کا بھی اجر ملے گا. تو خرابی تم میں جو ہے یتیموں کے ساتھ ان کو عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے, اور جو مسکین ہیں ان کو کھلانے پلانے کے اوپر نہ خود کھلاتے, نہ اس قسم کی ترغیب کسی کو دیتے. ترغیب کے دو طریقے, ایک تو بتانا یہ فلاں ہے, فلاں ایسا ہے. دوسرے خود اس کے ساتھ اس قسم کی مہربانی کر دینا, مہربانی کرتے ہوئے جو دکھائی دیتا ہے. اس لیے قرآن نے ذکر کر دیا سورہ بقرہ میں, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم.
تم اس قسم کے معاملات ظاہر کر کے علانیہ طور پہ کرتے ہو تو بڑی اچھی باتیں کرو، اور ریاکاری کے طور پر نہیں۔ اگر خفیہ طور پر کرتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ تو دونوں پہلو اختیار کرنا۔ یہ تو کرتے نہیں، اس لیے کہ تمہارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تمہاری پونجی جاتی ہے، سمجھا کہ تمہاری اپنی سمجھا، تم اپنے رب کی دی بھی نہیں سمجھا، اور جب لینے کا وقت آتا ہے وہ تاکلون التراث اکلا لما، خاندانی تقسیم، بٹوارا، وراثت وغیرہ کے اپنا تو حق لیتے ہی ہو اپنے حق کے ساتھ، پھر دوسرے قسم کا بھی حق کئی اصول اور کئی طریقے نکال کر تعویلات کر خوب اپنے مال میں جمع کرتے ہو، بٹورتے ہو۔ زندگی کا، نفس کا تزکیہ یہ ہے کسی کا ایک حبہ بھی میرے اوپر جو اس کو تکلیف کے ساتھ ہو میرے حساب میں میرے اکاؤنٹ میں آنے نہ پائے، یہ خیال رکھتے چاہیے۔ ساری اسلام کی تعلیم و تربیت، قرآنی تعلیمات کی تربیت کے بعد حجۃ الوداع، اسی میں عرفے کے دن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنے کی غرض و غایت، کلام پاک کو نازل کرنے کا مفہوم و مقصد، اللہ نے فرمایا کہ آج پورا میں نے مکمل کر ڈالا۔ اسی کے اوپر قائم باقی رہنا یہ دین ہے، اسی طریقے پر قائم جو بندہ رہتا ہے میں اس سے راضی ہوں، یہی طریقہ میرے پاس راضی ہے۔ اس کے بعد کوئی نیا حکم جاری ہوا نہیں، کسی حکم کے ارشاد کے ساتھ کوئی آیت نازل ہوئی نہیں، آیتیں نازل ہوئی، لیکن دین اسلام میں اضافے کے لیے کوئی چیزیں نازل ہوئی۔ اس حجۃ الوداع میں بھی آخری فیصلوں میں پیغمبر علیہ السلام نے تاکید کرتے فرمایا، وہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا خاص ہے، ہر جملے کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا، رک کر اطمینان سے بات پوری ہونے کے بعد توجہ دیتے ہوئے صحابہ سے خطاب فرمایا، جو حاضرین سے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اے لوگو کیا میں نے بات تم تک پہنچا دیا؟ تم نے سن لیا؟ سبوں سے جواب طلب کیا، سبوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سن لیا، یاد کر لیا، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر پڑھے، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تیرا حکم تھا میں نے پہنچا دیا۔ ان سبوں نے شہادت و گواہی بھی دے دی۔ اس میں سے ایک چیز یہ فرمائی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کا مال لینا جائز قرار نہیں دیا، حرام کر دیا ہے۔ دوسرے انسان کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، انہیں اپنی دل کی رضامندی خوشی کے ساتھ جب دیتا ہے تو وہی چیز حلال ہے۔ اس کے سوا کوئی پہلو لے کر اس کا ایک پائی بھی ادھر لیتے ہو وہ حرام۔ اس طرح حرام طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے لے کر جو کھاتا ہے، سورہ نساء کے ابتدائی آیتوں میں ذکر فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، کھا کیا رہے ہیں؟ ظاہری طور پر دنیا کو یہ کھائی جیسا دکھتا ہے تم کو، دراصل تم اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن اس پیٹ کے اندر اس قسم کے حرام مال کو جمع کرنے پر قیامت میں عذاب بھی اسی قسم کا ہوگا کہ ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھر دی جائے گی۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کرتے اس لیے ہو، ایک ہی وجہ ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کے ساتھ بہت جمع مانے بہت کثیر، کثرت سے، حد سے زیادہ، مال سے محبت ایک فطری چیز ہے، اسلام میں منع نہیں ہے۔
مال کی محبت ہی کے لیے وقف کر دینا، اس میں غلط پہلو کو اختیار کرنا، یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جد و جہد کرنے، کسب کرنے کا تو اسلام سب سے پہلے حکم دیتا ہے، سوال کرنے، بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے، ذلت آمیز پیشہ قرار دیتا ہے، کسب جد و جہد کی تلقین کرتا ہے، تو جب کرے گا تو نفع کی طرف آگے بڑھے گا، لیکن اس مال کے ساتھ اسی کی محبت میں بیٹھ جانا، اس مال میں حق کو نکالنا نہیں، حق خود کا، اللہ کا، یہ اللہ کے حقوق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑ دی، اور اس مال کا صرف حلال طریقے سے کرنے والی چیز کو بتا دیا، حرام چیزوں کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی شخص کے پاس جو مال ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جاننے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کدھر سے کماتا ہے، دھماتا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مال کن چیزوں میں خرچ کرتا ہے، کون سے طریقوں میں خرچ کرتا ہے، یہ دیکھ لو۔ حلال اور جائز طریقوں سے خرچ کر رہا ہے تو اس کا مال حلال ہے، اس کے سوا والے طریقوں میں مال کو اڑا رہا ہے، صرف کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ حرام مال جمع کیا تھا۔ یہ ایک اصول اور پیمانہ ہے، اس اصول پیمانے کے اوپر آپ کو فیصلہ دینا نہیں۔ روز مرہ کے اخبار بازی ہے، تقریریں ہیں، فلاں ہیں، اسراف نہ کیا جائے، فلاں نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، اس کے اندر ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے، انہیں مال کے جمع کرنے میں ایسے ویسے وہ سب طریقے اختیار کیا تو کر بھی رہا ہے۔ بات ختم۔ تو گویا انسان کے اپنے اندر کے موجود جو انسان غور و فکر نہیں کر رہا، ایسے بیسیوں خرابیاں اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کے ساتھ جوڑا، اس کے وبال کے طور پر جو لازمی حصہ ہے وبال کا، وہ لوٹ کر اس دنیا کے اندر خود ظاہر ہو رہا ہے، آخرت میں تو بالکل عیاں طور پر، ظاہری طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ پھر آگاہ کرتے ہیں اس کو، جیسا سورہ کی ابتدا تھی کئی چیزوں کی اہمیت دے کر بتائے تھے، پھر انتہا میں بھی دیکھو جب ساری زمین کو حرکت دے کر، یعنی زلزلے کے ساتھ چور چور کر دیا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا، تو اس حشر کے میدان میں آپ کا رب بھی آئے گا۔ یہ صرف ترجمہ ہی کر لینا ہے، اس کے آگے بڑھنا نہیں۔ اللہ کے آنے کی کیا شکل ہے، صورت ہے، اس کا مفہوم، یہ متشابہات والی چیزیں ہیں جس کی تحقیق پر، حقیقت پر پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن نے خود پہلے ذکر کر دیا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں، وَأُخْرَىٰ مُتَشَابِهَاتٌ، چند کئی چیزیں ایسی ہیں تم زندگی بھر کوشش کرو تو اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے اس حکم کو، اللہ کا حکم مان کر جوں کا توں جیسا مطلب ہے، ایمان والوں کی شان بتائے، قالوا آمنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا، جو صحیح دین اسلام کی حقیقت سے، علم سے واقف ہیں، بس ایسے مرحلوں میں وہ کہتے ہیں اللہ کا جو مطلب ہے سو ہے آمنا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن علم کے اندر ٹیڑھا پن رکھنے والے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، ایسے متشابہ غیر واضح چیزوں کے اندر یہ ہوں گا، یہ ہوں گا، ایسا ہوں گا، وہ ہوں گا، نکالتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بھی علم والوں کا کام، یہ بھی علم والوں کا کام۔ صحیح اور پختہ صحیح علم رکھنے والے اللہ کے ذکر کا منشا کیا اللہ خوب جانتے ہیں، جب ذکر کہے تو ایک حقیقت ہم جانتے ہیں۔ قرآن میں کئی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے،
تو ہماری آنکھوں جیسا سپنا اس کی کیفیت کیا ہوں گی؟ نہیں. بس ایمان یہی کہ اس کا ذکر ہے، یہ چیز ہے، کیسی ہے، کیا ہے کیفیت، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجہول. یہ عقیدہ رکھنا ہے. پھر اتنا جاننے کے بعد پھر پوچھنا، اس کو کہتے ہیں بدعت. اب سوال نہیں، پھر اس کا پیچھے پڑنا، اس کا انجام دو سب. نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، اسی کے پر تقریریں زیادہ. یہ سب ضمنی بات کی چیزیں، اس کے پیچھے عقیدہ ہے. اس عقیدے کے پر پختہ باقی رہنے کے لیے زندگی کا ہر حصہ، پانی پینا تک اس عقیدے میں داخل ہوتا ہے. تو تمہارا رب آئے گا حشر کے میدان میں، اس کی حقیقت نہ معلوم. البتہ یہ چیز ظاہر ہے، والملک صفا صفا، تمام فرشتے بھی سب کے سب موجود ہوں گے. اس وقت اے لوگوں دوزخ کو لا لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. وہ بھی کیا کیفیت ہے اللہ خود جانے. اس وقت انسان کو یاد آ جائے گا، ایسے نافرمان انسان کو، ناشکر انسان کو. یہ ساری چیزیں کچھ سننے میں آئی تھی، کچھ پڑھنے میں آئے تھے، کچھ عقل بھی کام کر رہی تھی، بتانے والوں نے بھی بتایا تھا، میں اس کی طرف توجہ نہیں دیا. انا لہو ذکرہ، اب یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ کچھ ہونے والا نہیں. انسان افسوس کرے گا، کاش میں اپنی زندگی کے لیے ایسا کچھ کر کے بھیجتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا. لیتا ایک عربی میں لفظ ہے جس کے معنی کاش، ایسی چیز کے لیے اب جس کا ہونا ممکن نہیں ہے، محال جس کے لیے. تو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب ہونے والی چیز نہیں. ایک شخص مر گیا، سالوں ہو گئے، کہنے لگے کاش وہ آج وہ زندہ ہوتے. اب ہونے والا نہیں. نہ ہونے والی چیز کو ذکر کرنا تو عربی کے اندر لیتا کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کوئی بھی شخص اس کا جو عذاب ہے، اس کو جو عذاب دیا جائے گا، اس کو کوئی کسی کو عذاب بھی نہیں دے گا، اور نہ کوئی کسی کے بندھن کو کسی کو جکڑنے والا ہوگا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا. لیکن اس وقت جو اتباع فرمانبرداری کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، جو طریقے اسلام کے عقیدے کے جو بتائے گئے تھے ان تمام کے اوپر بعمل رہا، اس کو کہتے ہیں اب مطمئن، اطمینان کے ساتھ. سب خوف میں ہوں گے، رنج و غم میں ہوں گے، ہولناکیوں کے شکار ہوں گے. یہ لوگ مطمئن رہیں گے. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کے پاس لوٹ، راضی برضا، خوش. یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ کے شریعت والے جتنے احکام دیے گئے تھے، طریقے بتائے گئے تھے، اس پر راضی برضا تھا. اور جب موت ہوئی تو اس کے اوپر بھی راضی تھا. تو راضی برضا ہے، تو لوٹ جا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے سفید ریشمی چادر لا کر بچھا کر روح کے نکلتے وقت پر کہتے ہیں روح سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اس چادر میں آ جا. اس چادر میں لے کر اپنے رب الی روح اللہ و ریحانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف تو نکل کر چل. چند چیزیں بتائی بھی جاتی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت حیات کو پڑھی. عبداللہ ابن عباس
جن کو ترجمان القرآن کا لقب دیا ہے، حبر الامہ کا، ساری امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم، صحابہ میں سب سے چھوٹی عمر والے، پھر بھی بڑے بڑے صحابہ کے فیصلے کے بعد بھی قرآنی معنی اور مطالب کی حقیقت کے لیے آخری فیصلہ لیتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو بٹھایا کرتے تھے، آخری فیصلہ ان سے لے کر پھر آگے بڑھتے تھے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہوا کرتے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ ان کا تذکرہ کئی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ کوئی 2 مرتبہ تو جبریل امین علیہ السلام کو بھی دیکھنے کا موقع انہیں ملا، گرچہ کے چھوٹے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے وقت صرف 15 سال کے کچھ کے آس پاس میں، زیادہ نہیں۔ انہیں کو دعا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فقہہ فی الدین۔ علم الگ بات ہے، علم کی سمجھ الگ بات ہے، 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ علم میں شیطان بھی سب سے بڑا ہے، علم کا آ جانا ایک کمال نہیں، اسی لیے علم کے ساتھ علم نافع کی دعا کرنا ہے۔ یہی دعائیں سکھائی ہیں، اسی قسم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن پہنا دیا گیا، خبر میں اتارے، سارے صحابہ کی موجودگی میں اچانک ایک پرندہ آیا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اس قسم کا پرندہ آج تک نہ سنا نہ دیکھا، آ کر اڑان بھر کر سیدھا کفن میں گھس گیا اور پھر نہیں نکلا اور نہ دکھا۔ یہ سارے صحابہ نے دیکھا، ان کی زندگی میں ان کی موت کے حالات میں پوری طرح لکھا ہوا ہے قلم بند میں۔ پھر مٹی ڈالی جا رہی تھی، اچانک سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آواز آنے لگی، آواز دینے والا نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ آیتوں کی تلاوت، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، او کما قال نبی علیہ السلام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات کا مطلب ہے کہ موت ہونا، موت کے بغیر اللہ کے پاس جا نہیں سکتا، اور موت کو تو ہم نے کہا ہر کوئی بھی ناپسند کرتا ہے۔ ہر کوئی ناپسند کرتا ہے موت مرنے کو، آخر وقت تک کوشش کرتا ہے ڈاکٹر سے بھی کھینچ کر لائیں۔ اس لیے ایک محفل میں ڈاکٹروں کی بحث کرنے لگے، ہمارا تو وہ عالیشان پیشہ ہے، ہم ملک الموت سے لڑتے ہیں، ملک الموت روح نکالنے آتا ہے، ہم اسے مقابلہ کرتے ہیں، اس کو بھگاتے ہیں۔ دوسرے عالم صاحب نے پوچھا، ٹھیک ہے آپ لوگ لڑتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری ہار ہوتی ہے، ان کی جیت ہوتی ہے، ہم ہار جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں، وہ بات ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم جو کہہ رہی ہو بالکل صحیح ہے، ہر کوئی موت سے ڈرتا بھی ہے، ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ پسندیدگی کا جو سوال ہے، جب ملک الموت آ جاتے ہیں تو نیک بندے کے لیے
اس کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی چیزیں جو سامنے پیش کرتے ہیں وہ بڑا راضی و رضا رہتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اس وقت اس کو موت بری نہیں لگتی، وہ گلے لگاتا ہے۔ اور جو نافرمان بندہ ہوتا ہے یعنی نفس مطمئنہ جس کا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے اس کے انجام والی کیفیتوں کا منظر اس کے سامنے لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کو ناپسند لگتی ہے، ناگوار لگتی ہے۔ یہی مطلب ہے من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک واقعہ ہے جو سندوں میں احادیث میں سب میں قلم بند ہے۔ اس کے علاوہ 20 واقعات وقتاً فوقتاً کے ایسے ہیں جس کو ذکر کرنا چاہیے۔ محدثین نے خود کئی واقعات کو ذکر کیا ہے، خلافت عباسیہ کے اندر بھی اس قسم کے واقعے کو ہے۔ اب واقعات کے ذکر سے کوئی مقصد نہیں۔ تو ایسی روح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے روح نفس، اے روح جو راضی برضا تھی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اللہ فرماتا ہے، یعنی نیک اور صالح بندوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو اپنے بندے قرار دیا، لیکن میرا بندہ جو اسی وقت کہتا ہے جب بندہ اس کی ارادے، اس کی رضامندی، اس کے حکم ارادے کے تابع خود کو کر دیتا ہو تو کہتے ہیں کہ تو میرا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں بھی اعزاز دے کے فرمایا جنت میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ نعمتیں وہ ہوں گے، بلا ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس لیے اس کا اعزاز بڑھا کر اللہ نے فرمایا کہ وادخلی جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہر نفس مطمئنہ کے لیے وقت موت یہ کان میں یہ الفاظ اس کے ہوتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنایا گیا۔ تو دونوں آخرت کے انجام کو ذکر کر دیے، ذکر کر کر بندے کو تاکید کر دی گئی کہ نافرمان بندے کو فرمانبردار بنے، توبہ کرے، اشتیاق پیدا کرے، جانا تو اللہ کے پاس ہے ہی ہے، رضامندی کے ساتھ یا ناراضی کے ساتھ، لیکن کوئی چھوٹنے والا نہیں، بچنے والا نہیں۔ رضامندی والا معاملہ اور کل کے ساتھ رضا والے معاملے کو اختیار کرو، کل کے دن حسرت والی کیفیت کو لینا پائے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پاک بندوں کے لیے سب سے بڑا احسان، بڑی نعمت ہے۔ جو سمجھے، نہ سمجھے تو پھر بعد میں اس کو افسوس کا سامنا کرنا